العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. صلوات محمد. ساؤنڈ میں بھائی یہ آواز اندر کھینچ رہے ہیں. علی بھائی بھی پہلے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ساؤنڈ بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ اس کی سیٹنگ کا مسئلہ ہے. وہ اس میں ذرا سا زور سے بولیں گے یہ آواز اندر کھینچتا ہے. آواز کو ذرا سا نرم کر لیں. صلوات بابا زبر نہ خطبہ ہے نہ بار بار صلوات پڑھانے کا ارادہ ہے. ایکو آدھا پڑھ بول دیں اور نہ ہی کوئی لمبی تمہید. سورہ صف سے ایک آیت کی ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. آیت میں دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں. پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے. اپنا تعارف کس کے ذریعے کروایا ہے؟ پھر اس کا تعارف کروایا ہے اور پھر وہ تعارف کس کا تعارف کروانے آیا ہے؟ پھر ان کا تعارف کروایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ وہ ہے جس نے ایک رسول کو بھیجا ہے. اس آیت میں اس نے نہیں کہا کہ میں رحمان ہوں, نہیں کہا کہ میں رحیم ہوں, نہیں کہا کہ میں قدوس ہوں, نہیں کہا میں عزیز ہوں, نہیں کہا میں جبار ہوں, نہیں کہا میں مالک الملک ہوں, نہیں تعارف کروایا کہ میں ذوالجلال والاکرام ہوں. اتنی آواز دی میرے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے محمد کو بھیجا ہے. صلی سلام علیہ آباد میں جتنی دیر میں پیچھے بارہ والے بندے جاگے گئے ممبر کا وقت ختم بھئی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے. یعنی اس کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں وہ ہوں جس نے محمد کو بھیجا. زمانہ اگر مجھے نہیں جانتا تو بس اتنا جان لے کہ جب میرا محمد ایسا ہے تو پھر میں کیسا ہوں. جب میرا مصطفیٰ ایسا ہے تو میں کیسا ہوں گا. اللہ تو نے اپنے تعارف کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا, احمد مجتبیٰ کو بھیجا, لیکن پروردگار عالم تو نے اپنے تعارف کے لیے مصطفیٰ کو وہ کیا شے دی کہ جس کے ذریعے محمد آ کر بتاتے کہ میں اس کا تعارف کروانے آیا ہوں. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ایک میں نے محمد کو ہدا دے کے بھیجی ہے, ایک میں نے دین حق دے کے بھیجا ہے. میری ذات کا تعارف ہے محمد. یہ ہدا اور دین حق وہ ہیں کہ جن کے ذریعے محمد میری ذات کا تعارف کروائے گا. اللہ کے رسول نے مسجد نبی کے منبر محمدیت سے آیت پڑھی بالہدی ودین الحق. لوگوں میں دو چیزیں لے کے آیا ہوں, ایک کا نام ہدا ہے, ایک کا نام دین حق ہے. بندوں نے مجمع سے سوال کیا یا رسول اللہ ما ہی الہدی, یہ ہدا کیا ہے جو آپ اللہ کا تعارف کروانے کے لیے لے کے آئے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدی. تم جیو, تم سلامت رہو, تم ہمیشہ زندہ باد رہو. جو بندہ دیر سے جاگا اسے بڑی دیر ہو جائے گی. ان الحسین مصباح الہدی. جو ہدا میں لے کے آیا اس ہدایت کا چراغ ہے حسین. اگر ہدا ہدایت اللہ کا پتہ بتاتی ہے تو اس ہدایت کا چراغ ہے حسین. یعنی اگر حسین والی روشنی ہوگی تو ہدایت کا پتہ چلے گا. پتہ چلا اللہ کا پتہ تب چلے گا جب شبیر کا پتہ.
مصباح الہدا. مصطفیٰ جدید باقر جدید جتنے سید بیٹھے مجمع میں کتنی تائید کر دیں گے اگلے فکرے پر. ایک دفعہ سلمان محمدی صحابہ کے مجمع میں سے اہل بیت بن کے کھڑے ہوئے. میں جعفریہ کالونی میں، نیک کالونی میں، شیرہ کوٹ میں، بند روڈ پر، چوک یتیم خانے کے قریب یہ گرد و نواح کا مجمع جسے 8-9 سال ہو گئے میری خطابت کے رموز سے آشنا ہوئے وہ بندے بھی اب تمہید کا انتظار کریں گے. نہ کسی کتاب میں نے لکھا کہ محمد علی میرے ملکہ لاہور کی چوکھٹ صدرت پر سجدہ کر کے فکرہ پڑے اور آپ پہنچے. سلمان صحابہ کے مجمع سے منا اہل بیت بن کے کھڑا ہوا. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے حسین کی شان میں حدیث پڑھی ان الحسین مصباح الہدا، انہیں ایسے سنا دینا جیسے 2 دن پہلے اکیلے میں مجھے اور ابو ذر کو بتائے تھے. تم جیو سدا سلامت رہو، تم ہمیشہ زندہ باد رہو. ایسے بتا دینا یہ حدیث جیسے 2 دن پہلے مجھے اور ابو ذر کو بتائی تھی. محمد مصطفیٰ مسکرائے نہیں، سلمان کی طرف دیکھا اور سلمان کی طرف دیکھے کہ سلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو تمہارے دل میں ہو اور محمد کے دل میں نہ ہو. سلمان اللہ تمہارے دل میں وہی ڈالتا ہے جو میرے دل میں ہو، جو علی کے دل میں ہو، جو حسن کے دل میں ہو، جو حسین کے دل میں ہو. سلمان تم وہی چاہتے ہو جو میری بیٹی زہرا چاہتی ہے. سلمان بتاؤ کیا فرمائش ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ حدیث ایسے پڑھے نا جیسے 2 دن پہلے میرے اور ابو ذر کے سامنے پڑھی. محمد منبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہا ایوہ الناس جب میں معراج پر گیا انہو لمکتوب عن شمین العرش ان الحسین مصباح الہدا. عرش کے داہنی طرف لکھا تھا حسین وہاں بھی ہدایت کا چراغ. آپ ہمیشہ زندہ باد، میرا مولا تمہیں سمجھ یہ مجلس حسین. یا علی امیر المومنین انہو، توجہ جلدی مجھے ہے مگر اتنی نہیں کیونکہ میرا ٹائم 10:30 بجے کا تھا. باقی خادمین فرش ازا کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں مگر ضروری نہیں کہ بندہ پونا گھنٹہ پڑھے تو مجلس ہو. مجلس میرے حصے کی فضائل کی مکمل ہے لیکن یہاں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا. اگلا فکرہ اپنے وقت میں سے، اگلے وقت میں سے تمہیں وقت دے کر پڑھنے لگا ہوں. ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہے ہدایت کا چراغ، حسین ہے خدا کا چراغ. خدا محمد لے کر آئے اللہ سے. خدا ملے گی کب؟ جب حسین والا چراغ روشن ہو، جب شبیر والا چراغ روشن ہو تو خدا ملے. دوسری شے کیا لے کے آئے؟ وَدِينِ الْحَقِّ، دین حق ہے جو خدا کے ساتھ لائے. اللہ یہ دین حق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. خدا جس کا چراغ حسین، دین حق اسلام. اللہ اگر دین حق ہے اور وہی اسلام ہے تو تو نے قرآن میں کیوں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ؟ تیری باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں. اس کا مطلب اگر اللہ کو اسلام پسند ہے تو دین کل بھی اسلام تھا، دین آج بھی اسلام ہے، دین آئندہ بھی اسلام رہے گا. بڑا عجیب ہے وہ بندہ جسے خدا کی پسند نہ ہو. اس نے کہا مجھے ہے اسلام پسند، کل بھی اسلام، آج بھی اسلام،
آنے والے دور میں بھی اسلام، جب ہر دور میں اسے اسلام پسند رہا تو اس کا مطلب دین آدم کا بھی اسلام، دین نوح کا بھی اسلام، دین ابراہیم کا بھی اسلام، دین موسیٰ و عیسیٰ کا بھی اسلام، اور محمد مصطفیٰ تو خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، دین ان کا بھی اسلام۔ اگر اسے اسلام پسند ہے اور اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں اور سارے نبیوں کا دین اسلام ہی ہے، تو آدم سے خاتم تک جب اسلام آیا تو پھر خدیر میں کیوں کہا الیوم اکملت لکم؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگے گا، تو پھر خدیر میں کیوں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے نعمت تمام کر دی، آج کے دن اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ بھائی یاد رکھنا، دین حق دین اسلام ہے، لیکن اللہ نے مکمل خدیر میں کیا۔ جب آدم کا دین اسلام، جب نوح کا دین اسلام، خدا کا چراغ ہے حسین، لیکن دین اسلام کا راز کیا ہے؟ بندے پوچھیں گے کہ کیا پھر نوح کے دور میں بھی نمازیں تھیں، موسیٰ کے دور میں بھی نمازیں تھیں، عیسیٰ کے دور میں بھی روزے تھے؟ یہی تو اسلام کا حسن ہے، نمازیں اسلام کا حصہ ہے۔ موسیٰ کے پاس نمازیں تھیں مگر 50 تھیں، مصطفیٰ کی شریعت میں 5 ہیں۔ چونکہ دین اسلام ہے، شریعتیں اس کے اندر 5 ہیں، نوح کی شریعت، ابراہیم کی شریعت، موسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کی شریعت، محمد مصطفیٰ کی شریعت۔ ان باقی چاروں شریعتوں کی مالک شریعت، محمد کی شریعت، حاکم شریعت، یہ 5 شریعتیں، کوئی پوائنٹ کم کیجیے گا، صرف آدھا پوائنٹ، یہ 5 شریعتیں 313 رسولوں کو ملی، 313 رسولوں کی رسالتیں 1.25 لاکھ نبوتوں میں پھیلی، لیکن بڑی شریعتیں 5 ہیں۔ موسیٰ کے 5 نمازیں 50، محمد مصطفیٰ کی شریعت میں 5، عیسیٰ کی شریعت میں روزے 40، محمد کی شریعت میں روزے 30۔ روزہ اسلام کا جز ہے، شریعت میں آ کے طریقہ بدل جائے گا، تعداد بدل جائے گی۔ یہ لکھی ہے زیارت وارثہ، میری طرف نہ دیکھو، یہاں بھی دیکھ کے داد دے دو گے تو حق ادا ہو جائے گا۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث حسین، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح کے وارث حسین، السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم کے وارث حسین، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کے وارث حسین، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث حسین۔ یہاں پڑھ کے زیر زبر کی تصدیق کر لینا، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، اے محمد کے وارث حسین۔ پتہ چلا دین اسلام میں شریعت جس نبی کی بھی ہو، وارث حسین۔ ایک دفعہ ہاتھ نیچے کرنا، میرے پاس وقت ہوتا میں تمہیں حسین کی وراثت انبیاء بتاتا۔ نوح کی شریعت کا وارث حسین، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد، 5 شریعتوں کا وارث ہے حسین۔ اور یزید بے غیرت 5 شریعتوں کا منکر تھا، کیونکہ پھوپھی سے نکاح 5 شریعتوں میں حرام۔ میرے مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رہے، جتنے عزادار مومن ماتمی میرے سامنے بیٹھے، سر اٹھانا تو چلو ایک فکر میں اور کہتا چلوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے آدم کے وارث حسین، آدم سے خاتم تک زیارت وارثہ، وہ شب جمعہ مولوی کے ساتھ مل کے خالی دعائیں کمائل پڑھ کے خوش ہونے والے بھولے بھالے شیعوں، یہ معصوم نے دلالت پڑھی ہے۔ مولا باقر العلوم سے روایت ہے زیارت وارثہ کی،
مولا باقر حسین مولا کی قبر پر کھڑے ہو کے فرما رہے تھے اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد کے وارث، میرا تمہارا پانچواں امام فرما رہا تھا 1.25 لاکھ نبیوں کا وارث حسین ہے، نبی حسین چھوڑے لاوارث ہو جائے، تیری اوقات کیا؟ حسین خیمے میں آئے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سجاد میں انبیاء کا وارث ہوں، تو میرا وارث۔ سجاد میں نے نبیوں کی محنت بچائی، تو میری محنت بچانے پھوپھیوں کے ساتھ شام جانا۔ کوشش کرتا ہوں جتنے جملے پڑھ سکا تمہاری بھائی کے لیے۔ سید الساجدین کے نصائب کا حکم ہے، پہلے فکرے سے آغاز کر رہا ہوں۔ شبیر نے گردن جھکائے ہوئے بیٹے کی داڑھی کے نیچے زخمی ہاتھ رکھا، رو کے کہتا ہے سجاد دیکھ تیرے بابا کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، سجاد تیرے بابا کے منہ سے خون جاری ہے، سجاد تیرا بابا جو لاشا اٹھانے جاتا ہے یہ کبھی مجھے پتھر مارتے ہیں، کبھی یہ مجھے تیر مارتے ہیں، کبھی دور سے نیزے پھینکتے ہیں۔ سجاد تجھ سے آخری ملاقات میں تیرے بابا کی ایک حسرت ہے۔ زخمی باپ کو سینے لگا کے سجاد خیموں میں فرماتے بابا حکم کریں۔ سجاد کے سر پر اپنی دستار رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہتا ہے سجاد میرا دل تو تھا میں تیری دستار بندی ایسے کرتا جیسے نانا محمد نے غدیر میں علی کی دستار بندی کی تھی، لیکن سجاد یہ دستار تیرے سر پر آج شام جلتے ہوئے خیموں میں یا حسین میری بہنیں سجاد تیری دستار بندی کریں گی۔ نکل پڑا 1.25 لاکھ نبیوں کے وارث کا وارث سجاد۔ مولا سجاد فرماتے ہیں میں تمہیں 11 محرم اپنی امامت کے دن کا پہلا جملہ سناؤں۔ منحال کہتا ہے مولا حکم کریں کہ علی کی امامت شروع ہو گئی ہے رسول اللہ کے بعد، علی کے بعد امامت شروع ہو گئی حسن مجتبیٰ کی، حسن مجتبیٰ کے بعد امامت شروع ہو گئی حسین کی۔ میں ایک ہی وقت میں محمد بھی ہوں، میں سجاد علی بھی ہوں، میں حسن بھی ہوں، میں حسین بھی ہوں، میں حجتوں کا وارث حجت۔ میری امامت اس امت نے کیسے شروع کروائی کہ 11 محرم شمر تازیانہ لے کر میری پھوپھیوں اور بہنوں سے کہتے ہیں صرف ایک بہن کی اجازت ہے، جلدی کرو قافلے کو دیر ہو رہی ہے۔ یہ تھی سجاد کی امامت کی ابتدا۔ سجاد فرماتے انہوں نے میری پھوپھیوں کے ہاتھ باندھ کر انہیں گردن کے ساتھ باندھا، میری ماں اکبر کی ماں قاسم کی ماں ان کے ہاتھ باندھ کر کہا یہ علی کی بہویں ہیں، ان کے ہاتھ ایسے باندھو، علی کی بیٹیوں کے ہاتھ ایسے باندھو۔ سجاد فرماتے ہیں 2 بیویاں رہ گئی 11 محرم، ایک میری دادی فضا، ایک میری 4 سال کی معصومہ، انہوں نے
کبھی سجاد کے زنجیروں پہ ڈال دیتی ہوں، کبھی باقر علوم کی بیڑیوں پر ڈال دیتی ہوں، چونکہ قاضی کے جانے کے بعد میری آس ختم نہیں ہوئی، معصومہ کی پیاس ختم ہو گئی۔ یہ پہلا دن تھا سجاد کی امامت کا، لیکن زندان میں معصومہ کا آخری دن کیسے گزارا؟ کہتے ہیں میری بہن بڑا تڑپتی رہی، میرے بابا کا سر کہاں ہے؟ ان ظالموں نے 11 سفر سے 13 سفر 3 دن میری بہن کو سر کا انتظار کروایا۔ 4 سفر زندان کا پہلا دن، 5 سفر زندان کا دوسرا دن، 6 سفر زندان کا تیسرا دن، 10 سفر تک حسین کی مظلومہ نے بھٹی صاحب نہیں کہا میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے۔ نیک کلونی کا غیرت مند مجمع، سوال کرو جس بچی نے 7 دن بابا کو نہیں بلایا وہ 11 سفر کو کیوں روئی؟ چونکہ زندان کی کھڑکی سے مسجد امیہ کا مینار نظر آتا تھا، انہوں نے حسین کا سر اسی مینار کے ساتھ باندھا تھا، بیٹی دیکھتی رہتی تھی اور خاموش رہتی تھی۔ 10 سفر کی رات انہوں نے حسین کا سر اتارا، 11 سفر کو کہہ دیا میرا بابا کہاں گیا، او میرا مظلوم بابا، او میرا پیاسا بابا۔ سجاد فرماتے 13 سفر زندان میں میرے بابا کا سر آیا، بابا کا سر سینے سے لگا کر میرے پاس آئی، آ کر کہتی ہے بھیا سجاد تیری امامت کا پہلا دن بڑا سخت تھا، بھیا تیری امامت ہمیشہ رہے، تیرے ایک باقر کی نسل کثیر کی خیر ہو جائے، ذرا بہن کو آج ایک آخری بات تو بتاتا جا۔ میرے بابا کے ہونٹ ابھی خشک کیوں ہیں؟ رو کے فرماتے ہیں معصومہ ہمارے بابا ابھی پیاسے ہیں، ہمارے بابا نے ابھی تک پانی نہیں پیا۔ رو کے کہتی ہے بھیا سجاد بابا نے پانی کیوں نہیں پیا؟ کہ اس لیے کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گی تیرا بابا اب کبھی پانی نہیں پیے گا۔ رو کے کہتی ہے بھیا سجاد یہ پیاس بڑی سخت ہو گئی۔ سجاد فرماتے ہیں معصومہ یہ پیاس بڑی سخت ہوتی ہے۔ کہ بھیا پیاس کہتے کسے؟ معصومہ پیاس کی 4 منزلیں، بھیا پہلی منزل کون سی ہے؟ تا معصومہ پیاس کی پہلی منزل وہ ہے جب آنکھوں میں ایکو کام کرنا بھائی، جب آنکھوں میں دھواں بھر جائے، زمین سے آسمان تک کچھ نظر نہ آئے، رو کے کہتی ہائے میرا قاسم پیاس کی پہلی منزل پہ تھا، جس امام کے مصائب کا حکم دیا ہے اس پر امتحان دیکھنے کیسے گزر گئے۔ تبھی تو وہ رو کے کہتا تھا چہلم والے دن کربلا آ کے سجاد اکبر برچھی کھانا آسان ہے، بابا حسین 13 ضربے کھانا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹانا آسان ہے، چہلم والے دن سجاد نے کربلا کے باہر کا علی اصغر تیر کھانا آسان ہے، ہر شہید کا تھا تو مشکل کیا ہے کہ زینب جیسی ماں کے ساتھ شام کے بازار میں کہ بھیا پیاس کی اگلی منزل کون سی؟ کہ پیاس کی اگلی منزل وہ ہے کہ جب زبان تالو سے چپک جائے اور آنکھوں سے کچھ نظر نہ آئے، رو کے کہتی ہائے میرا علی اکبر۔ پیاس کی دوسری منزل پہ تھا، بھیا تیسری منزل کون سی ہے پیاس کی؟ مشکل دعا ذہن میں رکھ کے ہاتھ سر پہ مار لینا۔ کہ سکینہ پیاس کی تیسری منزل وہ ہے جب آنکھوں میں اندھیرا بھی ہو، زبان تالو سے چپکی بھی ہو، اور کبھی پیاسا اپنی مٹھیاں کھولے، کبھی پیاسا اپنی مٹھیاں بند کرے، کبھی پیاسا اپنی ٹانگیں پھیلائے،